گھڑی کی ٹک ٹک شروع ہے، حالات پہ سب کی کڑی نظر ہے، لیکن ظاہر ہے جب خاموشی ہے، سب کچھ شانت ہے، تو ہر کوئی پریشان ہے کیونکہ منہ کھولنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور جو اس وقت منہ کھول رہے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس لیے کم از کم میرے جیسے لوگ اس تشویش میں آ جاتے ہیں کہ جب خاموشی ہو جائے لمبے پیریڈ تک تو پھر کہیں نہ کہیں بہت شور ہو رہا ہے، یعنی کہ آپس میں ڈسکشنز جاری ہیں۔ کیوں ہو سکتا ہے یہ شور؟ بظاہر تو وجوہات کلیئر ہے، پہلے آپ کی اکانومی، پرائیویٹائزیشن پلانز ہے فیلڈ، پی آئی اے آپ کے سامنے ہے، جب پی آئی اے نہیں بک رہا تو باقی چیزوں سے تو امید ہی نہ لگائی جائے، ایس آئی ایف سی فیل ہو چکی ہے، کہاں ہے وہ $100 بلین جو پی ڈی ایم 1 سے لے کر ابھی تک آ رہے ہیں۔ گورنمنٹس ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ٹو لور سعودیز اینڈ قطریز ہیو آلسو فیلڈ۔ چائنا کا کوئی موڈ نہیں ہے سی پیک 2 لانے کا، ایٹ لیسٹ فی الحال تو کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا، اس لیے آپ کو ڈیٹ رول اوور بھی نہیں مل رہا ہے چائنا کی طرف سے، وچ مینس یو آر موسٹ پروبیبلی گوئنگ ٹو ڈیفالٹ آن یور پیمنٹس اس چیز میں۔ آن ٹاپ آف اٹ چائنا از ڈیمانڈنگ آف ڈو مور، جو کہ امریکہ کا ڈائلاگ ہوا کرتا تھا، اور پاکستان کو پتہ ہے کہ ڈو مور کا مطلب کیا ہے، وچ از کلیئر کہ ڈسپائٹ ان کا افغانستان میں انفلوئنس ہے، یعنی کہ چائنا کا، پھر بھی وہ بجائے انفلوئنس استعمال کرنے کے ہمارے اوپر ہی فورس کر رہے ہیں، اور پہلی بار پبلکلی ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ سب چیزیں کیوں فیل ہوئی ہیں؟ کیونکہ ان عقل مندوں کو لگ رہا تھا کہ اکنامی کو آئسولیشن میں بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ہم شروع سے کہتے تھے کہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آئسولیشن میں آپ کی اکنامی ٹھیک ہو جائے، تو پھر آرگیومنٹ آتا تھا کہ یار انتشار ہے اس لیے نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے، سب نے مان لیا تھا، اور پھر انتشار کو ٹیکل کرنے کے لیے خان صاحب سے لے کر خمیس و خان سب کو جیل میں ڈال دیا، بیگم سے لے کر بے نام تک سب کو جیل میں ڈال دیا، اور 1 مہینہ نہیں پورے سال لوگوں کو جیل میں رکھا گیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر کہا گیا کہ سوشل میڈیا مسئلہ ہے انتشار پھیلانے میں، پھر سوشل میڈیا پہ فائر ہالز لگ گئے، ہمارے جیسے چھوٹے اکاؤنٹ بھی اس فائر ہال کی زد میں آ گئے، اور ابھی تک ٹھیک سے ویڈیوز نہیں چلتی ہیں ہماری، لوگ کہتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ پھر کہا کہ کورٹس میں سے مسئلہ ہو رہا ہے، کورٹس ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس لیے انتشار نہیں رک رہا، اس لیے اکنامی نہیں بڑھ رہی ہے، پھر کورٹس کو مفلوج کرنے نکلے، اینڈ اٹ ڈڈنٹ ورک آئیدر۔ سو پھر سوال تو اٹھے گا نا کہ بھائی کیا کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ مطلب اتنی کیا ایگو ہے کہ ملک ایسے ہی چلنا ہے، بس آپ آئسولیشن میں ہو جاؤ، اکنامی ویک ہوتی رہے، عوام کو بس فضول کے وعدے دیتے رہیں، اور کے پی کے میں سینٹیمنٹ بالکل اگینسٹ ہوتا جائے، جس کو پی ٹی ایم یوز کر لے، افغانستان یوز کر لے، بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، آئے دن انسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہاں پر، اور پھر سرفراز بگٹی سے امید لگائی جائے کہ وہ بلوچستان کے حالات کو بہتر کر دیں گے، اور پنجاب میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی جو امید تھی، اتنا پیسہ ضائع کرنے کے بعد بھی جو امید تھی کہ پی ٹی آئی کو ڈینٹ آئے گا، وہ بھی نہیں آیا۔ چائنا ڈو مور پہ آ گیا ہے، امریکہ میں الیکشن سر پر ہے، اور وہاں خطوط سے لے کر ریزولوشنز کی آگ لگی ہوئی ہے، پھر یو کے میں الگ خطوط شروع ہو گئے ہیں، برکس میں انڈیا پاکستان کو روک رہا ہے، امریکہ کی طرف گئے تو جنگ میں استعمال ہونا پڑے گا، کیونکہ جنگ تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، حماس سیز فائر پروپوزل کو ریجیکٹ کر رہا ہے، حزب اللہ اسرائیل کی ملٹری انڈسٹریز پہ اٹیک کر رہا ہے، خامنہ ہی کہہ رہا ہے کہ وہ جواب دیں گے، یعنی ایران الگ سے جواب دے گا۔ فیض عبید صاحب تک کو اندر کر دیا کہ شاید خان صاحب پیچھے ہو جائیں، سب کچھ کر لیا لیکن سسٹم جو بٹھانا چاہا وہ نہیں بٹھا سکے، اس حد تک لے گئے یا اس حد تک لے آئے کہ خان صاحب کی جان کی بھی نہیں پرواہ کی، ٹارچر کیا گیا، ملاقاتیں روکی گئیں، پتہ نہیں کیا بجلیاں بند ہو رہی ہے، ساری باتیں بھی ہوں گی، آئی ایم شیور، سب کچھ کر لیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ایسا کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 30% جھوٹا نیریٹو ہوتا ہے، لیکن 70% اس چیز میں کہیں نہ کہیں نیچرل ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ میننگ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، ادھر اسٹیبلشمنٹ نے گیون تو کر دیا، لیکن انٹرسٹنگلی بندہ ایسا آ گیا، حالانکہ پروٹیسٹرز کی ڈیمانڈ تھی، لیکن بندہ ایسا آ گیا کہ فی الحال تو انہی کی اسٹیبلشمنٹ ہی سپورٹ چل رہا ہے، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ خیر ان کی مرضی ہے۔ تو یہاں پرابلم یہ تھی کہ 70% جھوٹا نیریٹو بنانے کی کوشش ہوئی، اور صرف 30% سچائی تھا۔ سو اٹ واز باؤنڈ ٹو فیل۔ الیکشنز کے بعد جو میں نے پہلی ویڈیو رکھی تھی، تب سے میرا کلیئر موقف رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں چلنی ہے، چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس بار کتنا بھی وہ کوشش کر لیں، کتنا بھی
ایگو کا بہانہ بنا لیں کچھ نہیں ہونا. اب فضول میں کھینچے جا رہے تھے, ابھی تک بھی کوشش ہے, اور پھر اب پھنسنے جا رہے ہیں. اس کے ریزن میں موٹے موٹے بہت بار بتا چکا ہوں. ویسے کچھ ریزنز ایسے تھے نا جو ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو فیور کر رہے تھے, اور کچھ ریزنز ایسے تھے جو ڈائریکٹلی آپ کے سسٹم کے اگینسٹ تھے, نہ کہ پی ٹی آئی کے فیور میں. لیکن جب وہ آپ کے سسٹم کے اگینسٹ تھے تو وہ انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے فیور میں جا رہے تھے یا خان صاحب کے فیور میں جا رہے تھے. سو واٹ ہیپنڈ, واٹ آئی سیڈ وہی ہوا. بیرسٹر سیف کے بیان کے مطابق خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں مفاہمت ہو رہی ہے. مفاہمت کہہ لیں, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, سما بندی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, ظاہر ہے وہی ہو رہا ہے. اور اگر کسی کو یہ چیز جو ہے وہ صرف ٹرمپ کا ڈر لگ رہی ہے نا, تو نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, فضول کی باتیں ہیں. یہ ٹرمپ کا ڈر نہیں ہے, اس میں بیشتر چیزیں ہیں. کیونکہ ٹرمپ اگر جیتا تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ فون کر کے پاکستان میں بولے گا کہ بھائی عمران خان صاحب کو رہا کر دو. ظاہر ہے نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. ٹرمپ کے آنے کے بعد جو حالات بنیں گے وہ مجبور کریں گے, اور میں ہمیشہ یہی کہتا تھا, باقی کچھ نہیں ہے. ڈر صرف اس کے بعد کے حالات کا ہے. اور وہ ویسے اتنا بااولاد ہے تو ٹرمپ کہ اگر اس سے کوئی سوال کرے گا جب وہ صدر بن جائے گا عمران خان صاحب کے حوالے سے, تو وہ تو کہتے جائے گا ہی از مائی فرینڈ, ہی از مائی ویری گڈ فرینڈ. اگر پھر کر کے دکھائیں امریکی صدر کے پریزیڈنٹ کو یہ لوگ مینیج اور جیل میں رکھ کے, ظاہر ہے یہ مسائل ہوں گے. پوائنٹ از اٹس ناٹ واٹ ٹرمپ ول ڈو, اٹس اباؤٹ واٹ ول ہیپن اف ٹرمپ ونس. اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ کملا بھی ابھی والی پالیسیز کو فالو کرے گی. نو, وہ اس کی بھی اپنی پالیسیز ہوگی, وہ بھی ایک انپریڈکٹیبلٹی ہے. سو دا کوشچن از ناٹ اباؤٹ ویدر خان صاحب کے ساتھ بات ہونی تھی کہ نہیں. وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, وہ تو ظاہر ہونی تھی. کسی کا ایگو کتنا بھی بڑا ہو, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ حالات اس طرف لے آئیں گے جو ان کو مجبور کریں گے. اب بس فرق اتنا ہے کہ جہاں 47 رولز آف پاور استعمال کر لیے ہیں, اب بس ایک پاور رہ گئی ہے, اس کو استعمال کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹروڈیوس چینج گریجولی, یعنی کہ آہستہ آہستہ تبدیلی لائی جائے, جلد بازی نہ کی جائے. کوئی جلد بازی نہیں ہوگی, کیونکہ جلد بازی میں پینک ہوتا ہے, اور پینک میں نقصان ہوتا ہے. اس لیے پہلے گنڈاپور صاحب کو پی ٹی ایم کے ساتھ لگایا, اور پھر پی ٹی آئی پہ ہاتھ ہلکا ہوا آہستہ آہستہ. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ گنڈاپور صاحب کو جب اتنا بڑا ٹاسک دیا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی ایم یعنی کہ پختون سینٹیمنٹ کو ہینڈل کرے, تو پھر اس سے پیچھے ہٹ جانا, گنڈاپور صاحب کو دھوکہ دینا, یہ بڑا نقصان دے سکتا تھا. وہی ہوا. پھر سمجھ آیا کہ نہیں, پیچھے نہیں ہٹا جائے, صرف آخری کوشش کی جائے امینڈمنٹس کے ذریعے اور پریشر کے ذریعے کہ شاید بات بن جائے. لیکن پھر فائنلی جب یہ چیز بھی فیل ہوتے نظر آئی تو ظاہر ہے اور کیا رہ جاتا ہے. خیر, پھر بشرا بی بی صاحبہ بھی باہر آ گئیں, پھر 84 کے پی کے امپلائیز بھی باہر آ گئے, اور گنڈاپور صاحب کی باتیں دیکھ کے بھی یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی بڑا شو کرنے کے موڈ میں ہے, اور اس بار گورنمنٹ ورسز پی ٹی آئی ہوگا, گورنمنٹ ورسز اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگا. یہ آپ لکھ لیں مجھ سے. اس لیے گنڈاپور صاحب کے ایموشنز کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے لیے پرابلم ہو جائے گی اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے اس پوری صورتحال میں. اور یہی وہ شو ہوگا جس کی بیس بنا کے اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کو مجبور کرے گی کہ یار پیچھے ہٹ جاتے ہیں, نکلنے دے دیتے ہیں خان کو, وغیرہ وغیرہ. ادروائز گورنمنٹ تو موڈ میں ہے نا کہ وہ کسی طریقے سے لگی رہے, مینیج کرتی رہے. 26 امینڈمنٹ کے بعد اب 27 کے بعد 28. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دانیال چودھری کے 126 امینڈمنٹ بھی آ گئی, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور جیسے کیونکہ دیکھیے جب وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو لائے اور کچھ اچیو نہیں ہوا, تو اب لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ججز کی تعداد بڑھائیں. بڑھ جائے گی تعداد, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. کہاں سے ججز کیا ہینڈ باہر سے اٹھا کے ججز لائیں گے؟ ظاہر ہے ہائی کورٹ سے ہی لائیں گے. اینڈ یو تھنک کہ اس دیٹ سالوز اینی تھنگ. آدھی سے زیادہ ہائی کورٹ کے ججز کسی بھی ہائی کورٹ میں چلے جائیں وہ آپ کے خلاف ہے. تو اس لیے ناٹ ایٹ آل اس طریقے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہی جو جے یو آئی کے سینیٹر صاحب نے بولا, کامران مرتضیٰ صاحب نے, کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب دیکھنا یہ چیز ابھی ایسے ہی لٹکی رہے گی. جے یو آئی نے مخالفت کی ہے, پی ٹی آئی نے مخالفت کی ہے, پیپلز پارٹی بھی دل میں راضی نہیں ہے, کبھی کہتی ہے ہوں, کبھی کہتی ہے نہیں ہوں. اچھا, جب جے سی پی کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے, ویسے انٹرسٹنگ ہے, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے طلب کیا ہے. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ تھوڑا لیٹ طلب ہوگا, لیکن وہ 5 نومبر کو طلب ہو گیا ہے, جس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کا فیصلہ کیا جائے گا. انٹرسٹنگ ہوگا یہ بہت, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے فیور کے علاوہ
اس اجلاس میں گورنمنٹ اپنی مرضی سے نمبر پورے کر کے اپوائنٹ کر لے، اپنی مرضی کی کانسٹیٹیوشنل بینچ، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ میں سمجھاؤں گا کیوں، کیونکہ وہ جو ایک ووٹ ہے نا اقلیت والا، اگر آپ نمبر گیم دیکھیں گے تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ ججز کے اوپر، یعنی کہ اگر 4 ججز ایک طرف کھڑے ہو جائیں، بلکہ 5 ججز ایک طرف کھڑے ہو جائیں، بار کونسل کا نمائندہ ایک طرف کھڑا ہو جائے، تو ساری لیگل فٹرنیٹی کو اگنور کر کے گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں سولینز اپنی سوچ مسلط کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں گے ہم، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی از ان نو موڈ ٹو بی کوئرسڈ، وہ پریشر برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ سگنلز کلیئر دے چکے ہیں، وہ شاید ابھی کیوس نہیں چاہ رہے ہیں، اس لیے خاموش ہیں، لیکن ظاہر آئے گی یہ کہانی باہر، اور ان کو یہ بھی فیل ہوا ہے اس وقت کہ یار لائرز آر آلسو ڈیوائیڈڈ۔ اس وقت یہ سب کچھ کرنے سے لائرز بھی شاید پورے طریقے سے ساتھ نہ دیں، حالانکہ منیر احمد ملک، عابد زبیدی، حامد خان، علی احمد کردی، بڑے بڑے لائرز ہیں، یہ ابھی فی الحال لگے ہوئے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے اور جوڈیشری کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اف یو آسک می تو میرے نزدیک جوڈیشری بالکل اس وقت صحیح کر رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں گاندھی گیری، ایک طرف سے تپڑ پڑے تو دوسرا گال دے دو، اور دوسرے گال پہ بھی تپڑ پڑے تو اس کا کیا کرنا ہے وہ ہمیں منا بھائی نے بتایا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ کیونکہ جب وہ 6 ان ججز سے مل رہے ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، اور خبروں کے مطابق اگر ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مداخلت نہیں ہوگی، اور مطلب ججز کے ساتھ کوئی مداخلت نہیں ہوگی اور آپ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے دیں، تو یہاں 2 چیزیں اگر، اور 2 سگنلز ہیں، ایک کہ ہائی کورٹ ول فنکشن ایز دے یوز ٹو، یعنی پہلے جس طرح کام کر رہی تھی اسی طرح کام کریں گے، مطلب گورنمنٹ کو سگنل ہے کہ چھیڑنا مت، اور دوسرا خان صاحب کی متوقع رہائی، اور شاید یہی سگنل پی ٹی آئی کو بھی ملا ہے، ورنہ واٹس دا پوائنٹ کہ خان صاحب کی بہن لاہور ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دائر کر رہی ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ خان صاحب کے اوپر کون کون سے کیسز ہیں۔ وائی؟ جب کہیں سے یہ اطلاع ہو کہ بھائی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کورٹس رہائی دے دیں، اور اگر آپ سرکار کو خود ہینڈل کر لو تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تبھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ چیزیں بالکل منہ پہ آ کے نہ گریں، اور یہی وجہ تھی کہ جسٹس منصور کو سپرسیڈ کرنے کی کوشش کیا سپرسیڈ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسٹیبلشمنٹ اس سے اپنا ایگو بھی سکسیسفل کر لیا، جس کا بھی ایگو تھا ظاہر ہے، اور جسٹس منصور جو شاید آتے تو کچھ ایسے کیسز میں ہاتھ ڈالتے جس سے مسئلہ ہو جاتا، ہوتا وہی ہوگا وہی جو ہونا ہے، یعنی کہ یہ ساری امینڈمنٹ یہ سب کچھ جسٹس منصور علی شاہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از گوئنگ ٹو بی دا چیف جسٹس۔ بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر جسٹس منصور علی شاہ چیزیں بن جاتے تو ڈور چینج آف سسٹم کی ان کے ہاتھ میں ہوتی، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں۔ اور جب جوڈیشری، یا پھر آپ ایسے کہہ لیں کہ جب گریجول چینج کے بجائے ریپڈ چینج کرنا پڑ جاتا تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہو جاتا، کیونکہ جو ریپڈ چینج ہے اس میں پھر اپنی پلاننگ انوالو نہیں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب گریجول چینج ہی کرنا ہے تو ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے۔ سو سم ٹائمز اٹس بیٹر ٹو فائٹ دا پرسیپشن دین ٹو فائٹ اے ریئل پرسن۔ سو دا بیسک کوشچن شوڈ بی وائی از گورنمنٹ ناٹ پینکنگ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا جواب ایسے ہے کہ ڈو دے ایون ہیو اے آپشن، پینک کرنے کا آپشن ہے؟ جتنا آگے وہ بڑھ گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے سچویشن کو چپ چاپ بیٹھ کے دیکھنے کے علاوہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ میرا نہیں خیال۔ نون لیگ کے سب مڈ لیول سے لے کر اپر لیول تک سب ہی خاموش ہیں، اور پروبیبلی پریشان ہوں گے، اس لیے تو بیچارہ دانیال چودھری مارکیٹ میں پھر رہا ہے۔ بیچارے ایسے لوگوں کو تو ترس آتا ہے یار، کوئی ویلیو نہیں ہوتی ان کی، بس ٹائم ٹو ٹائم ان کو ایکٹیو کیا جاتا ہے تاکہ بس میڈیا میں کچھ نہ کچھ بکواس چلتی رہے۔ اینی ویز انتظار کریں، اس وقت جو فیصلہ کرتے ہیں نا، یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ خود پریشان ہیں، ڈسکشنز چل رہی ہوں گی، بحث مباحثے چل رہے ہوں گے، کسی کے ایگو کو روکنے کی کوشش جاری ہوگی، اور سوچ رہے ہوں گے کہ یار مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ لیکن ایک بات تو کلیئر ہے، گریجول چینج شروع ہو چکا ہے، اب وہ کن ٹرمز پہ انت کرتا ہے یہ ہمیں امریکن الیکشنز کے بعد کلیئر ہوگا، ناٹ بیکاز ان کی مداخلت ہوگی بٹ بیکاز دونوں کے الیکٹ ہونے کے بعد
دنیا کا جو منظرنامہ ہے وہ میٹر کرتا ہے اور وہ چینج ہوگا. ہم کہیں سے بھی کچھ بھی اٹریکٹ نہیں کر پائے. آپ دیکھیں پورا 2 سال ہمارا نیوٹرل رہنا کا جو خواب تھا وہ بھی دفن ہوتا جا رہا ہے. امریکہ بیچارہ ابھی بھی، بائیڈن بیچارہ اتنا کر رہا ہے کہ وہ ابھی بھی انڈیا کو پریشرائز کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ جو 19 انڈین کمپنیز جو رشیا کو جنگی سامان یعنی کہ جو بھی ویپنز وغیرہ ہیں یا اس کے لیے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں، ان پہ بین لگا دیا ہے. 19 کمپنیز پہ بین لگا دیا. بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر، اٹ وانٹ میٹر. بائیڈن جا رہا ہے ابھی کچھ دنوں میں. انڈیا از میکنگ وے وتھ چائنا. وہ چائنا کے قریب ہو رہا ہے، وچ از تھریٹننگ فار امریکہ. چاہے وہ امریکہ کچھ بھی کر لے، امریکہ نہیں دے گا پریشر. یہ ہلکا پھلکا چلتا رہے گا بٹ دے کی ناٹ ڈو مور. ان کو بھی ڈر رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ چائنا کے پاس ہی چلا جائے پوری طرح انڈیا. لیکن انڈیا ہی بہت سیاڑا ہے، وہ نہیں جائے گا. اور پاکستان جس کا نیچرل الائنس برکس ہے، جس میں جانا چاہیے برکس کو، پاکستان اب اس سے باہر رہے گا. اور پھر انڈیا ایک طرف، پھر ایران ایک طرف، یہ دونوں برکس میں شامل ہیں. اور پھر چائنا رشیا دونوں افغانستان کو بھی سپورٹ کریں گے. اس وقت ہم نیوٹرل بیٹھیں گے اور امریکہ، یا پھر امریکہ ہمیں گود لے لے گا. کیوں لے گا بھائی؟ وہ آپ کی مجبوریوں کو استعمال کرے گا. اور یہی ہے، وہ جو بھی آپ کی سیاسی مجبوریاں ہوں گی ان کو استعمال کر کے آپ کو، اور میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، آپ سے ایسی چیزیں نکلوا لے گا جو شاید پاکستان کے لیے irreversible ہو جائے. باقی اگر ابھی تک پریورٹیز ایسی ہے کہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ شہربانو نقوی کو وومن کرکٹ ٹیم کا ہیڈ بنانا ہے تو اب ہم کیا بولیں.